له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، عزت دار ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، رمضان المبارک کا دوسرا روزہ الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہوا. پروردگار عالم نے ہم سب پر اپنا بہت زیادہ احسان فرمایا کہ خالق کائنات نے آج الحمدللہ دوسرے روزے کی ابتدا سے لے کر آخر تک اپنی رحمتوں کے ساتھ مہربانی فرمائی اور رمضان المبارک کے اس روزے کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. آج ہمارا رمضان المبارک کے حوالے سے یہ آج دوسرا درس ہے اور ان باتوں کو بیان کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر شعور پیدا ہو جائے، اچھے برے کی پہچان ہو جائے، کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے، تاکہ انسان اپنے زندگی کے اس مقصد کو جو دنیا میں آنے کا اللہ جل شانہ نے اس کو عطا فرمایا سمجھے اور اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کے اندر بیکار نہیں آیا، بلکہ اللہ نے اسے بہت قیمتی بنایا ہے. اس کی قیمت سونا چاندی نہیں ہے، اس کی قیمت دنیا کا مال و متاع نہیں ہے. اس کے پیچھے صبح سے لے کر شام تک لگتا ہے اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتا ہے اور خسارے کے طور پر آخرت میں موت کے وقت کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتا. اللہ نے انسان کو دنیا کی زندگی کے اندر دنیا کی زندگی کو کامیاب بنا کر آخرت کی زندگی کمانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ میرا بندہ میرے حکموں کی تابعداری کرے اور میرے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اپنی زندگی کو گزارے. یہ راستہ تھوڑا سا دشوار ہے، لیکن جب انسان چل کے دیکھتا ہے تو بہت ہی آسان ہے. انسان اگر اللہ کے نبی کی زندگی سے دور ہوتا ہے تو دنیا اس کو اپنے پیچھے دوڑائے گی، اور اللہ کے محبوب کی زندگی دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ مجھے راضی کرے، میرا بندہ ہو کر رہے اور میرا بندہ ہو کر ہی واپس لوٹے. اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کو کامیاب ہونے کے لیے بہت ساری نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے. بہت سارے اللہ جل شانہ نے ایسے احکامات جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں. دیکھیں، ماں باپ جب بچے کو کسی چیز پر آمادہ کرتے ہیں، یعنی اس کو بچے کو اپنے قریب بلاتے ہیں، اس کو نہلانے کے لیے، اس کو کپڑے پہنانے کے لیے، اس کو گندگی سے منع کرنے کے لیے، مٹی میں کھیلنے سے منع کرنے کے لیے جب بچے کو اپنے پاس اپنے قریب کرتے ہیں تو کتنی چیز کا لالچ دیتے ہیں، کبھی ٹافی کا، کبھی بسکٹ کا، کبھی اسی چیز کا. اللہ اپنے بندوں کو اپنے قریب لانے کے لیے کتنی چیزوں سے نواز رہا ہے کہ آ جاؤ میرے بندے قریب آ جاؤ. جب تم میرے بندے میرے قریب آ جاؤ گے تو دنیا کی ساری نعمتیں میں تمہارے حوالے کر دوں گا، اور آخرت کے اندر جو میں تمہیں دوں گا وہ تمہاری سوچ سے باہر ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے. رمضان شہر اللہ، اللہ فرماتے مہینہ میرا ہے. الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے، اس کا اجر بھی میں اپنے بندوں کو خود عطا فرماؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت سی جگہ ارشاد فرمایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے شروع سال سے لے کر آخر تک سجائی جاتی ہے. جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ سے عرض کرتی ہے، اے اللہ اس مبارک مہینہ میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دیجئے.
اور عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکیں۔ اسی طرح حوریں بھی عرض کرتی ہیں اے خداوند عالم، بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خامد مقرر فرما دیجیے۔ چنانچہ جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی اور نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، نہ کسی مومن پر بہتان لگایا، نہ کوئی گناہ کبیرہ کی طرف گیا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تہذیب اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائننگ لنک سے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ تو اللہ جل شانہ رمضان شریف کی ہر رات میں اس بندے کی 100 حوروں سے شادی فرما دیتے ہیں، اور اس میں جنت میں اس کے لیے ایک خاص محل سونے چاندی کا اور یاقوت اور زمرد کا تیار کرتے ہیں۔ اس محل کی لمبائی چوڑائی کا یہ عالم ہے، اگر ساری دنیا اکٹھی اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسے معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑہ ہو، یعنی جس طرح تمام دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا باڑہ چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح ساری دنیا جنت کے اس محل میں رکھ دی جائے تو بکریوں کے باڑے کی طرح چھوٹی سی معلوم ہوگی۔ جس شخص نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشہ آور چیز یا کسی مومن پر بہتان لگایا یا کوئی گناہ کبیرہ کیا، اللہ اکبر، حق تعالی شانہ سال بھر کی نیکیاں اس کے نیک اعمال ختم کر دیتے ہیں۔ لہذا رمضان شریف کے مہینے میں بے احتیاطی سے بچا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں حدود سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کیے جن میں طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہو، لذتیں حاصل کرتے ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص فرمایا، لہذا رمضان کے مہینے میں بے احتیاطی سے گریز کیا جائے اور جان و مال کے ساتھ اپنے پروردگار عالم کی تابع داری کی جائے۔ دیکھیں کتنی پیاری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں کہ انسان کو اللہ وہ مکان، وہ محل عطا فرمائیں گے کہ جس کی سوچ انسان کے وہم و گمان سے باہر ہے، انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور اتنا بڑا محل عطا فرمائیں گے کہ جیسے ایک جگہ فرمایا کہ مومن کو جنت وہ ملے گی کہ ساری دنیا سے بڑی، جیسے ایک بہت بڑے میدان کے اندر ایک چھوٹا سا گیند رکھ دیا جائے۔ اللہ اکبر، فرمائے دنیا ساری جنت کے اندر ایسی سما جائے۔ رمضان المبارک میں جو کرنے کے کام میں نے آپ حضرات سے کل عرض کیے تھے، ہم اور آپ اس بارے میں پوری کوشش کریں اور اپنے آپ کو ان کاموں کے اندر لگائے رکھیں۔ ایک تو سب سے پہلے پورے ذوق اور شوق کے ساتھ ہم تراویح کا اہتمام کریں۔ پورے سال میں اللہ جل شانہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا قرآن پاک سننے، اور اسی لیے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس مہینے میں پروردگار عالم نے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا رمضان المبارک قرآن رمضان المبارک میں فرمایا ان کا آپس میں اتنا دوستانہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، تراویح میں قرآن پاک پڑھے گا، پروردگار عالم نے اس بندے کے ساتھ جنت الفردوس کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، عرش عظیم سے اعلان کیا جائے گا، آواز لگے گی او لوگوں قرآن والے کہاں ہیں؟ فرشتوں میں اعلان ہوگا جاؤ میرے فرشتوں قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ الہ العالمین یہاں تو نسل انسانی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اور قیامت تک انسان جتنے پیدا ہوئے، مرد عورت بوڑھے بچے سارے کھڑے ہیں۔ الہ العالمین تیرے بندوں کی کیا پہچان ہے، قرآن والوں کی کیا پہچان ہے؟ فرمایا جائے گا فرشتوں جاؤ میدان معاشر میں پھیل جاؤ، میرے بندوں کے منہ کی ہوا سونگھنے لگ جاؤ، جس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے اسے پکڑ کے میرے دربار میں لے آؤ، وہی قرآن والے ہیں۔ اندازہ لگاؤ قرآن پاک کی کتنی عظمت ہے۔ فرمایا جو دنیا کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے گی۔ یہ قرآن پاک سے ایک تعلق ہے۔ اللہ جل شانہ
ہمارا قرآن پاک سے تعلق اور مضبوط فرما دیں اور قرآن پاک اللہ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں میں، میری بہنوں میں، میرے بچوں میں نیت کر لیں کہ رمضان المبارک میں یومیہ سپارہ ہم نے روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرنی ہے۔ زیادہ اس کو بڑھائیے، 3 عشروں میں 3 قرآن پاک کے ختم کر لیجئے، ورنہ پورے مہینے میں ایک قرآن کریم تو میں ضرور پڑھوں گی۔ اس کی نیت کر لیجئے اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، انہیں قرآن پاک آپ سنائیے تاکہ وہ بھی اجر سے محروم نہ ہو سکے۔ تو امید ہے اس کے لیے نیت کریں، انشاءاللہ سارے کوشش کریں گے نا کہ ایک مرتبہ انشاءاللہ اس مہینے میں پورا قرآن پاک ضرور ختم کریں گے، اللہ کا قرب حاصل کر سکیں گے اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں گے جو اللہ جل شانہ نے اس پر اپنے بندوں سے وعدے فرمائے، اللہ تعالیٰ وعدے ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ دوسری کوشش یہ کرنی ہے کہ مسجد کے اندر ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اب عورتیں کیا کریں؟ فرمایا عورتیں بھی اپنے لیے ایک مسجد کا مخصوص حصہ اپنے گھر کے اندر مقرر کر لیں، اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں، اپنے گھر کے ڈائننگ ہال میں چھوٹا سا کونا ایک بنا لیں اور 2-3 جائے نماز وہاں رکھ لیں۔ جب بھی نماز کا وقت ہو ساری مائیں بہنیں بیٹیاں اکٹھی ہو جائیں اور انفرادی طور پہ اللہ جل شانہ کے آگے جھکیں، روئے اللہ کے آگے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، اللہ جل شانہ سے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اور اپنی مغفرت کے لیے، اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں میرے ساتھ فرمایا، اے عورتوں صدقہ کرو۔ بلال جا کے عورتوں کو حکم دے دے، عورتوں میں اعلان کر دے کہ جتنی ہو سکے صدقے کی کثرت کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت کو دیکھا ہے، ان کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، ایک زبان درازی یا خامد کی ناشکری کرتی ہیں، بات پہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں۔ جتنی بھی اللہ انہیں نعمتیں عطا فرما دیں، جتنا بھی اللہ انہیں کچھ عطا فرما دیں، تھوڑا سا مزاج کے خلاف کوئی کام ہو جائے گا فوراً اس کفران نعمت کرنا شروع کر دیں گی۔ اور اسی طریقے سے خامد کی ناشکری کا بہت زیادہ اظہار ہوتا ہے، اگر تھوڑا سا مزاج کے خلاف یا چیز وقت پر نہ ملے تو فوراً کہہ دیں گی جب سے میں تیرے گھر میں آئی اس وقت سے مجھے ملا کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدہ اللہ ہی کو، اللہ کی ذات کو جائز ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ ہو۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تہذیب اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائننگ لنک سے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ ہوتا تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی، لیکن سجدے کے لیے ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کو سجدہ نہیں، صرف سجدہ کریں گے تو اللہ ہی کی ذات کو کریں گے۔ اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پروردگار عالم فرماتا ہے بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے ایسا ہے جیسے اس نے میرے قدموں پہ سر رکھا ہوا ہے اور کہہ رہا سبحان ربی الاعلیٰ، میری پاکی بیان کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کسی کے سامنے کسی کی تعریف کریں گے، وہ آپ کی تعریف کرنے سے پھولنا نہیں سمائے گا۔ پروردگار عالم کو نہ تعریفوں کی ضرورت ہے، پروردگار عالم نہ کسی کی تسبیحات کا محتاج ہے، نہ کسی کے سجدے کا محتاج ہے۔ الہ العالمین پھر قیام اور رکوع اور سجدہ کیسا؟ فرمایا میرا بندہ اگر میرے قریب ہونا چاہتا ہے، قیام رکوع کے اندر میرے سامنے کھڑا ہوا کر، قیام رکوع کیا کر، سجدہ کیا کر۔ فرمایا جو جتنے سجدے لے کے آئے گا اتنا ہی پروردگار عالم کا قرب پائے گا۔ تو نوافل کا اہتمام، فرائض کے ساتھ ساتھ، فرائض تو ادا کرنے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ جیسے سورج نکلنے کے بعد اشراق کے نفل ہیں، سحری پکانے سے پہلے تہجد کا وقت ہے، آپ 2 ہی نفل پڑھ لیں اور اللہ کے حضور بیٹھ کے 5 منٹ 4 منٹ 2 منٹ جتنی بھی ہو سکے اللہ سے دعا کریں۔ اس کے بعد آپ سحری پکائیں، سحری کی تیاری کریں۔ جتنے گھر کے افراد روزہ رکھیں گے یا جتنے آپ کے ہاتھ کی پکی کھائیں گے ان کو تو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، ان کے ثواب کے اندر آپ بھی شامل ہو جائیں گی۔ تو مرد حضرات کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں بھی تہجد کا بہت زیادہ خیال کریں۔ اسی طریقے سے تھوڑی سی کوشش کر لیں، ہمت کر لیں، سورج نکلنے کے بعد اشراق کے نفل کا اہتمام کریں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا اہتمام کریں۔ پھر اس کے بعد جتنا آرام کر سکتی ہوں، جب تک کچن میں جانے کی ضرورت نہیں، صفائی ستھرائی کی ضرورت نہیں، اس وقت تک آرام کریں۔ پھر اٹھ کے پھر دن کی ابتدا، دوسرا حصہ جو دن کا شروع کریں وہ بھی اللہ کے نام سے، وضو کریں، تحیۃ الوضو پڑھیں، اس کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھیں، پھر جتنا ہو سکے سپارہ پڑھیں، اس کے بعد اپنے کچن کے کاموں میں اور اپنے گھریلو کاموں کے اندر مصروف ہو جائیں۔ اور گھریلو کاموں میں
اگر آپ مصروف ہیں تو جب آپ کام کر رہی ہیں تو آپ کے ہاتھ پاؤں استعمال ہونے، آپ کی زبان تو نہیں استعمال ہو رہی، زبان سے اللہ کا ذکر کریں، کلمہ طیبہ کم سے کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک مرتبہ پورا کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پھر 4-5 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طریقے سے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ایک مرتبہ پورا کلمہ، پھر ساتھ ساتھ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طریقے سے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ پورا نہیں پڑھ سکتی تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتی تو اردو میں یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما دے۔ یہ تسبیحات، اللہ کا ذکر، پھر قرآن پاک کی تلاوت، سورہ اخلاص کم از کم 100 مرتبہ کا روزانہ معمول بنا لیں کہ 100 مرتبہ میں نے یہ اللہ کا شجرہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ یہ اللہ کی توحید بیان ہو تاکہ کفر کے ایوانوں پر جتنے باطل مذہب ہیں، جتنے یہ اللہ کے علاوہ لوگ معبود مانتے ہیں، یہ سب پر ہتھوڑا بن کے، اللہ کا قہر بن کے یہ گرے، اور ہمارا ایمان ترقی کرے، ہمارے دل کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی ہمارے دل کے اندر پیدا ہو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی بڑے تقوی اور پرہیزگاری والے صحابی تھے، یوں تو سارے صحابہ تقوی والے، یوں تو سارے صحابہ پرہیزگار، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے کیا کہنے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے ابو ذر ہیں۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل تم اسے کیسے پہچانتے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنا زمین والے اس کو نہیں جانتے جتنا آسمان والے اس کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وجہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب یہ سورہ اخلاص زمین پر پڑھتا ہے، اللہ سارے آسمان والوں کو اس کی تلاوت سناتا ہے، اللہ کو بہت ہی پیارا لگتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس نے اپنے دل کے اندر سے میں ختم کر دی، اس کے دل کے اندر میں ہی کوئی نہیں۔ جب یہ عاجزی دکھاتا ہے، جب یہ انکساری دکھاتا ہے، اللہ اس کی جو انکساری کو دیکھ کر، اللہ اس کی عاجزی کو دیکھ کر عرش پر مسکرانے لگ جاتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک انسان کے اندر سے تکبر ختم ہو، انسان اپنے آپ کو گرائے اللہ کے آگے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میری حیثیت کلام کو ذریعہ بنائے، اللہ کی بڑائی کو ذریعہ بنائے، تسبیحات سے اللہ کے قریب ہو، اللہ کا نام لے کے، اللہ کا ذکر کر کے اللہ کے قریب ہو، اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ یہ قرآن انسان کے لیے قبر میں نور ہوگا، دنیا آخرت کے اندر انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اور آخرت کے اندر کامیابی کا ذریعہ بنے گا، اور ایسی دوستی نبھائے گا جب تک جنت کے اندر انسان پہنچ نہیں جائے گا۔ قرآن کریم سے تعلق رکھنے والا قرآن اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اور ایک کام، کلمہ طیبہ، درود شریف، استغفار کا ورد کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصی اہتمام ہو۔ روزے کا ایک مقصد یہ کہ گناہوں سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد حلال کو حلال نہ سمجھے، حرام کو حرام نہ سمجھے، جھوٹ نہ چھوڑے، 2 نمبر کام نہ چھوڑے، حرام کی کمائی نہ چھوڑے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اس کو تمہارے بھوکا رہنے کا تمہارے بھوکا رہنے کا تجھے کوئی فائدہ نہیں، چاہے کھائے یا نہ کھائے۔ روزہ ڈھال ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، بندہ گناہوں سے دور رہے اور اللہ جل شانہ سے ڈرتا رہے۔ میرے عزیزو، آج رمضان المبارک کا اس مہینے کا دوسرا روزہ ہے، مکمل ہو چکا۔ آج نیت کر لیں انشاءاللہ پورے مہینے کوئی گناہ نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے،
بدعہدی نہیں کریں گے، بدنگاہی نہیں کریں گے، کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کوئی نشہ آور چیز کا استعمال نہیں کریں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں جو جھوٹ سے بچا، لوگوں پر بہتان لگانے سے بچا، نشہ آور چیز سے بچا، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے اللہ بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ ایسا محل عطا فرماتا ہے جس کی مثال دنیا کے اندر ملتی کوئی نہیں۔ اور جو آدمی نشہ آور چیزوں سے نہیں بچا، رمضان المبارک گزرنے کے بعد پورا سال تک وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے، پریشانیاں آئیں گی، حالات آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، مال کی تنگی آئے گی، تجارت کی تنگی آئے گی، گھریلو ناچاکیاں بڑھیں گی، اولاد نافرمان ہو کے سامنے آئے گی۔ تو گویا اس مہینے میں انسان نیت کرے انشاءاللہ میں روزہ بھی رکھوں گا اور تمام گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزاروں گا۔ جب ایک مہینہ اسے گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ گئی تو اللہ جل شانہ رمضان المبارک۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تہذیب اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائننگ لنک سے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ کی رحمتوں بہاروں کی برکت سے اللہ اسے 11 مہینے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور ہر لحاظ سے گناہ سے بچنا، اور سب سے زیادہ اپنی نظر کی حفاظت کرنا۔ جتنا انسان اپنی نظر کو بچائے گا بد نظری سے، اتنا انسان کے اندر کا صاف ہوگا۔ یہ نظر ہے، جس چیز پہ پڑ جائے اس کا عکس دل کے اندر لے آتی ہے، پھر دل کے اندر خواہشات پیدا ہونے لگ جاتی ہے، پھر دماغ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، پھر دماغ سوچتا ہے یہ کام گناہ کا میں نے کیسے کرنا ہے، پھر ہاتھ پاؤں اس کے تابع ہوتے ہیں، پھر پورا وجود اس آنکھ کے دیکھنے کی وجہ سے پورا وجود گناہ سے متاثر ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے آنکھ عطا فرمائی تو اس آنکھ سے اللہ کے گھر کا نظارہ کرو، اس آنکھ سے بیت اللہ شریف کا نظارہ کرو۔ اللہ اگر موقع عطا فرمائے تو اللہ کے گھر کے نظارہ، اللہ کے نور کی تجلیات اور رحمتوں کے مرکز کا نظارہ کرو۔ اللہ نے یہ آنکھ عطا فرمائی تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کرو، گنبد خضرا کا نظارہ کرو، اس تصور کے ساتھ یا وہ مکی یہاں وہ مکی ہیں یا وہ ہستی آرام فرما رہی ہے جس کو اللہ جل شانہ نے ساری کائنات میں محبوب ترین بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر میرا نبی آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات ہی نہ بناتا، یعنی یہاں وہ ہستی آرام فرما رہی ہے جو تخلیق وجہ کائنات ہے، یا وہ ہستی آرام فرما رہی ہیں جس کے احسان امت پر بہت زیادہ ہیں۔ اولاد کے لیے ماں باپ اتنا فکر نہیں کرتے جتنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس امت کی فکر تھی۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے، تو ہم کیا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جتنی درود شریف کی کثرت ہو، جتنی درود شریف کی کثرت ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں، نور دل کے اندر آئے گا، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوگا۔ جتنا درود شریف پڑھیں گے اللہ دنیا کی رکاوٹوں کو ختم فرمائیں گے، دنیا آخرت کے رستوں کو اللہ آسان فرمائیں گے۔ تو سارے کوشش کریں جتنا ہو سکے اس کو بڑھائیے کثرت کے ساتھ۔ علماء کرام نے 300 سے اوپر کثرت لکھی ہے، کم سے کم 313 315، اس سے چاہے اوپر جتنا بڑھا سکے۔ نیت کر لو کہ میں نے 1,00,000 مرتبہ رمضان المبارک کے ان 30 دنوں کے اندر درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اور پھر ہم نے اللہ اکبر بازار اور گھریلو کاموں کو اپنا مختصر کرنا ہے۔ بازار کے کام، بازار میں گئے جلدی جلدی جو ضروریات زندگی ان سے فارغ ہوئے، پھر اپنے گھر کے اندر خلوت نشینی کی۔ اسی طرح مسجد کے اندر جا کے بیٹھ گئے، جب بھی گئے تو نفلی اعتکاف کی، اور رمضان المبارک کے عشرے کے اندر سنت اعتکاف کی نیت کی، اور 10 دن اللہ کے آگے انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا تو اعتکاف کے بارے میں بھی آپ حضرات سے عرض کرتا جاؤں گا۔ ماہ مبارک میں اگر کوشش ہو آپ کے قریب میں کوئی اللہ والے موجود ہوں تو اہل اللہ کی صحبت اختیار کیجئے۔ اللہ والا وہ نہیں ہے جو لڑکی کا لڑکا لڑکے کا لڑکی بنا دے، اللہ والا وہ نہیں ہے جو کوئی کرامت دکھائے، اللہ والا وہ ہے جس کے اندر اتباع سنت ہو، اللہ والا وہ ہے جو سنت کے آداب کا خیال رکھے، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، جس کے چہرے کو دیکھ، جس کی چہرے کے نور کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور جس کی اتباع سنت کو دیکھ کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یاد آ جائے۔ تو ایسے اللہ والے جہاں ملیں ان کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیجئے، اپنی تزکیہ نفس اپنے اندر کو سنواریے اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ اور اسی طریقے سے
اپنے ملازمین کے ساتھ ہلکا معاملہ کیجئے، جہاں وہ 10 گھنٹے کام کرتے ہیں ان کے کام کو 5 گھنٹے لائیں، تاکہ وہ بھی اللہ کی عبادت میں یکسوئی کے ساتھ لگ سکے، وہ بھی اپنے رب کو راضی کر سکے۔ اور اسی طریقے سے اپنے پڑوسیوں کا، غریبوں کا، مساکین کا خیال کیجئے۔ افطاری کے وقت میں، سحری کے وقت میں، عید کی تیاری کے وقت میں اپنے محلے میں دیکھیں کوئی ایسا غریب ہے کہ جس کے گھر کے اندر پریشانی ہے اور جو عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، تو جہاں زندگی کے اندر اپنے عید کے لیے 3 جوڑے، 4 کپڑے کے جوڑے بناتے ہیں، وہ 2 بنائیں، ایک اس میں سے حصہ غرباء اور مساکین کا رکھ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس مہینے میں ایسی بڑھ جاتی، صحابہ اکرام فرماتے جیسے تیز ہوا چلتی ہے، تیز ہوا کی معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی۔ تو اپنے ہاتھ سے سخاوت کیجئے، جو اپنے ہاتھ سے سخاوت کرے گا جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا، قبر کی وحشت کو ٹھنڈا کرے گا، اور دنیا کی پریشانیاں، رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ رد البلا، صدقہ کرو یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ پتہ نہیں کون سی مصیبت کہاں سے آئے، کون سی پریشانی کہاں سے آئے، انسان صدقے کا اہتمام کرے تو اللہ جل شانہ اس سے مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔